نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعصمنی من شر نفسی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے شروع کرتے ہیں ہم لوگ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 سے 78 کی پہلے تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد میں ٹرانسلیشن اور تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی رات میں شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تتركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إذا غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک وصالح عملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 دیکھتے ہیں اور ٹرانسلیشن۔ ومن کان فی ہذہ، اور جو کوئی ہوا اس دنیا میں اعمی آندھا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں آندھا ہوگا، وہ اضل سبیلا، اور سب سے زیادہ بھٹکا ہوا راستے کے اعتبار سے۔ تو اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ اس سے کیا مراد ہے کہ یہاں جو اعمیٰ آیا ہے نا کہ جو دنیا میں ومن کان فی ہذہ اعمیٰ، یعنی جو کوئی اس دنیا میں آندھا ہوگا، تو یہاں آندھے سے کیا مراد ہے کہ جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جو بلائنڈ ہے، وہ آندھا یہاں مراد ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں وہ آندھا مراد ہے جو دل کا آندھا ہے، جس کو نور بصیرت حاصل نہیں ہے۔ جو دل کا آندھا ہے نا، یہاں اس سے وہ مراد ہے، یعنی فزیکلی بلائنڈ کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد جو دل کا آندھا ہے۔ دیکھیے سورہ حج میں بھی آتا ہے نا کہ آنکھیں آندھی نہیں ہوتی ہے بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں اعمیٰ جو ہے وہ دل کے اندھے کی بات ہو رہی ہے کہ جو دنیا میں رہ کر بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے کہ وہ حق کو دیکھ سکے، کان دیا ہے کہ وہ حق کو سن سکے، زبان دیا ہے کہ وہ حق کے بارے میں بیان کر سکے، دماغ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، دل، ہر چیز دیا ہے تاکہ وہ حق کو حاصل کر سکے، رب کو پہچان سکے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان سکے، اور ساری کائنات کی میں جو یہ پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں نا، تو اس کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان سکے کہ یہ سب کو بنانے والا کون ہے۔ تو لیکن جو لوگ دنیا میں یہ سب دیکھتے ہوئے بھی آندھے بنے ہوئے رہتے ہیں، یعنی آنکھوں کے آندھے نہیں، نظر سب کچھ آتا ہے
لیکن جو اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں سکتے، جو حق کو سمجھنے اور دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو یہاں آندھا کہا گیا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کریں گا؟ دیکھیں، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں رہا آندھا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، تو وہ آخرت کے دن آندھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یعنی ایسے لوگ قیامت کے دن جب وہ اٹھائے جائیں گے تو وہ آندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اور یہاں آندھا جو ہے نا، وہ وہی فزیکلی آندھا جو ہے، تو اور اس کا ذکر ہم کو، اور یہ جو ہے وہ فزیکلی آندھا، وہ ہم کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہاں آندھے سے مراد جو ہے وہ بلائنڈ ہی ہے کہ آندھا ہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہاں یعنی سورہ طٰہٰ میں اس کی دلیل ہم کو ملتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي کیا ہے؟ اور جو میری یاد سے اعراض کرے، میرے ذکر سے، میرے ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن سے اعراض کرے، اس کی زندگی تنگی میں رہیں گی۔ اور ہم اسے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت کے روز آندھا کر کر اٹھائیں گے۔ اور وہ کہیں گا، آگے کی آیت ہے، اور وہ کہیں گا الہی مجھے تو نے آندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ یعنی کہ کب دیکھتا تھا؟ زندگی میں تو وہ دیکھتا تھا، لیکن مرنے کے بعد اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کس طرح سے؟ کیا اس کو نہ راستہ ملے گا، نہ نجات کا کوئی سراغ ملے گا، نہ وہ جنت میں جا سکیں گا، بلکہ آگے کیا ہے؟ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ سب سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوں گا راستے کے اعتبار سے۔ یعنی اس کو راستہ نہیں ملے گا، جنت کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ اسے نہیں نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، بولنے کی، تو ان صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکے، اللہ تعالیٰ کو پہچان سکے، اور اپنے بنانے والے کو پہچان سکے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی، حق کو پانے کی کوشش کر سکے، قرآن مجید کا علم حاصل کر سکے۔ اور حق کو ہم کس طرح سے پا سکتے ہیں؟ قرآن مجید کا علم حاصل کر کے، سنت کا علم حاصل کر کے، اور اس کے مطابق عمل کر سکے نا، تاکہ ہم اللہ کی یاد سے ایک پل بھی غافل نہیں رہے۔ اور اسی آیت یعنی جو سورہ طٰہٰ ہے نا، وہ آیت نمبر 124 اور 125 تک ہے۔ تو آگے پھر کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے؟ قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح ہماری آیات آتی تھی، آیاتنا تمہارے پاس، فنسیتہا تو تمہارے پاس آتی تھی، لیکن تمہارے سامنے آتی تھی، تم نے اس کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو تم نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ یعنی دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کی آیات آتی تھی، آیت پڑھتے تھے، دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے تھے۔ تو اس کے لیے آج اسے جو ہے وہ یعنی اس کو جہنم میں ڈال کر بھلا دیا جائے گا، پھر یعنی اس کو راہ راست نظر نہیں آئے گا، اس کے اللہ تعالیٰ نہ مدد کریں گے اور نہ اس کو راہ راست پر لانے کے لیے کوئی بھی یعنی وہ راہ راست پر کبھی بھی نہیں آ سکے گا۔ تو دیکھیں اس آیت میں ہم لوگوں کے لیے کتنی ڈرانے والی آیت ہے نا، کہ دیکھیں ہم لوگ دنیا میں امیجن کیجئے کہ کوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اوکے، اور پھر وہ اچانک سے آندھا ہو جائے، تو کتنی اس کو حسرت اور کیسی اس کو ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ میں تو دیکھتا تھا اور کیا ہو گیا اچانک سے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنکھوں کا نور جو ہے وہ سلامت رکھے، اور جسم کے ہر ایک اعضاء سلامت رکھے۔ تو جو دنیا میں دیکھتا تھا اور پھر اس کی آنکھ اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کچھ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو، ہم سب کے اہل و عیال کو، اور تمام رشتہ دار اور تمام مسلمانوں کو تمام بلا آفتوں سے اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ تو اس کا کیا حال ہوگا کہ وہ کس طرح سے وہ
یہ کر سکیں گا نا اس بات کو. تو اسی طرح دیکھیں دنیا میں وہ دیکھتا بھالتا تھا جب، لیکن قیامت کے دن جہاں کے سب سے زیادہ ضرورت ہوں گی نا، کیونکہ وہاں یہاں تو کوئی بلائنڈ رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے بتائیے جلدی سے، کیا کرتے ہیں لوگ بلائنڈ کے ساتھ؟ ہیلپ کرتے ہیں میم اس کو. ہیلپ کرتے ہیں نا. ہاں، اور اس کو راستے پر اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کراسنگ راستہ کروا پار دیں کراتے گے. ہیں. جی راستہ پار کراتے ہیں نا. تو مگر وہاں دیکھیے کیا آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کہ وہ وہاں راستہ بھٹک جائیں گا اور وہاں اسے کوئی راستہ نہیں بتائیں گا. وہ اندھا ہے اور اسے وہاں کوئی راستہ نہیں بتائیں گا کہ یہ جنت کا راستہ ہے. تو دیکھیں کتنی یعنی ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی غفلت اور فراموشی دور کرے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اس سے ایک پلک جھپکتے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرے، اور ہم سب کی رہنمائی کرے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکے، اور اپنے پیدا کرنے والے کو. اور جس کے پاس کوئی کہے گا کہ نہیں ہمارے پاس تو قرآن ہی نہیں ہے، تو جیسے کہ کوئی سمجھو اگر کہے کہ ہمارے پاس تو قرآن آیا ہی نہیں، تو یہ کائنات میں جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں تو ان کو بھی دیکھ کر، وہ بھی دیکھ کر، چاند سورج دن اور رات کا آنا جانا اور کشتی کا سوار ہونا، تو یہ سب نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو بتاتی ہے کہ یہ سب کا بنانے والا کوئی ہے، اور وہ ہزاروں لاکھوں خدا نہیں ہے، بس ایک خدا ہے، خدا واحد جو ہے، وحدہ لا شریک لہ. تو یہاں یہی بات ہے کہ یعنی جو دنیا میں آندھا بن کے رہتا ہے، حق کا علم، حق کو نہیں حاصل کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی پہچان معرفت حاصل کرتا ہے، نہ قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، نہ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے یہ آیت یاد رکھیں آپ لوگ، یہ آیت اور ساتھ ہی ساتھ بہت ڈرانے والی آیت ہے. سورہ طٰہٰ یاد رکھیں، آیت نمبر 124 اور 125 یاد رہیں گی یہ آیت، خود بھی یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیے ہاں، کہ اس میں بہت بڑی دلیل ہے کہ جو دنیا میں آیات سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن مجید سے آندھا بن کر رہیں گا تو وہ قیامت کے دن آندھا اٹھایا جائے گا. کیا ہم میں سے کوئی چاہیں گا کہ اپنے اہل و عیال میں سے کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی بھی جو ہے وہ آندھا اٹھایا جائے؟ دنیا میں تو ہم کتنی فکر کرتے ہیں نا ہر ایک کی، تو ہمیں ان کے آخرت کی بھی فکر کرنا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم لوگ ایسے ہی ہو کہ اگر کسی کو دیکھے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے زندگی گزارے، قرآن مجید کو سیکھے بغیر زندگی گزارے، تو ان لوگوں کو کتنا یعنی ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم ان کا خیال کرے اور ان کے بارے میں فکر کرے اور ان کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرے، ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کرے. تو انشاءاللہ آج سے کریں گے ہاں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پہلے بھی کرتے ہوں گے، مگر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید ہم لوگوں کو اخلاص کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے جوڑنے، اس کو سمجھنے والوں میں شامل کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ. ہم لوگ کر سکے کہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے سکے، ہے نا. دیکھیں ابھی تو الحمدللہ کتنی آسانی ہے، کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی ہو، انڈیا میں ہو کوئی یا پاکستان میں ہو، کہیں بھی ہو تو یہ زوم کے ذریعے آرام سے جڑ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی نہیں جڑتے، اپنے ہی رشتہ دار لیجئے، کتنا ان کو دعوت دیتے، لنک سینڈ کرتے، مگر نہیں جڑتے. تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، اپنے تمام رشتہ داروں کو توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سننے والا بنائے. کم سے کم سنیں گے تو کچھ نہ کچھ عمل میں بھی بات کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئیں گی اور عمل میں بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ آیت سمجھ میں آ گئی نا؟ چلے نیکسٹ ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا ہم لوگوں کو کہ جس کے جیسے عمل ہوں گے نا ویسے ہی سزا ہوں گی قیامت کے دن. دنیا میں آندھا تھا وہ حق سے، تو قیامت کے دن آندھا. اسی طرح بہت سے اگزامپل آتے ہیں، جیسے دنیا میں جو تکبر کرتا تھا تو اس کو قیامت کے دن کیسے اٹھایا جائے گا، جلدی جلدی بتائیے، آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ چینٹی کی طرح. جی بارک اللہ فیک. چلے جو دنیا میں غیبت کرتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اپنے بھائی کا گوشت نہیں، مگر اس کا کیا کس طرح سے اس کی سزا ہوں گی بتائیے جلدی سے، یہ بھی معلوم ہے سب کو. پیتل کے ناخنوں سے مطلب اپنے بدن کو نوچتا ہوگا، اپنے چہرے کو تانبے کے ناخنوں سے نا میم، تانبے کے. ہاں تانبے کے، جی ناخون سے اپنے چہرے اور اپنے ہی سینے کو نوچتا رہا ہوگا.
اور پھر اسی طرح جو یتیم کا مال کھاتا ہے، کھانے کی بات ہے نا، یتیم کا مال، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ جلدی اس جلدی کے پیٹ بتائیے۔ میں آگ ڈالتے پیٹ جائیں میں گے۔ آگ کے گولے ڈالے جائیں گے اس کے منہ میں۔ جھوٹ بولنے والے کے، جھوٹ بولتا ہے تو جہنم کے زبان کو نچلے نا، جہنم کے نچلے نچلے درجے میں ہے۔ نہیں وہ جھوٹ، تو یہ نا جھوٹ، وہ منافق کی منافق کے جھوٹ بولنے والے کے زبان نا میم کاٹے دار ویسی، جبڑے جو ہے وہ لوہے کی سلاخ سے چیرے جائیں گے۔ جبڑے جو نا، ایک گال سے سلاخ ڈالی جائیں گی، دوسرے اس سے نکلیں گی۔ اور جو قرآن پڑھ کر بھلا دے اور نماز فجر نماز پڑھے بغیر سو جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ اندھے ہو گٹتے میم۔ اس کے سر کو پتھر سے، بارک اللہ فی علم، اس کے سر کو پتھر، اس کے سر جو ہے وہ کچلے جائیں گے پتھر سے، تو اس کا سر پتھر سے کچلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور یعنی جس کا جو عمل رہے گا نا اس کے مطابق ہی سزا ہے۔ جیسے آندھا تھا دنیا میں حق سے، تو اس کو آندھا اٹھائے گا، اسی طرح جیسے جس کے عمل ہوں گے ویسی ہی اس کی سزا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، اور جو جان بوجھ کر یا انجانے میں کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو بھی اور تمام مسلمانوں کو۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات۔ چلے آگے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ان کادو، اور اگرچہ قریب تھا، وَإِن كَادُوا، اور اگرچہ قریب تھا، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ وہ دھوکہ دے تجھ کو، فتنے میں ڈالے تجھ کو، عن الذی، اس چیز کے بارے میں، اوحینا الیک، ہم نے وحی کی آپ کی طرف، لتفتری، تاکہ تم گھڑ سکو، علینا ہم پر، غیر اس کے علاوہ، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ، اور تب البتہ بنا لیتے تجھ کو، خلیلا دوست، ولولا، یہ ایک ہی ساتھ میں 3 آیت کنیکٹڈ ہے تو ہم اس کا بھی بتاتے ہیں۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتی بات، ان ثبتناک، کہ ہم ثابت قدم رکھتے تجھ کو، لقد، البتہ، تحقیق، کتا، قریب تھا، ترکنو الیہم، کہ تو جھک جاتا ان کی طرف، شیئا قلیلا، تھوڑا سا، تھوڑی سی چیز، اذا لازقناک، تب البتہ ہم چکھاتے تجھ کو، ضعف، دگنا، حیاتی زندگی میں، وہ ضعف المماتی، اور دگنا موت میں، ثم لا تجدو لک، پھر نہ تم پاتے اپنے لیے، علینا ہم پر، نصیرا، کوئی مددگار۔ آیت نمبر 75 تک وہاں۔ تو ان آیات میں جو ہے دیکھیں، پہلے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح سے شیطان جو ہے وہ، شیطان کے ہتھ کنڈے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر بعد میں کس طرح سے وہ مشرکین نے مکہ جو کرتے تھے کہ جب وہ سمندری سفر میں ہوتے تھے، طوفان آتا تھا، تو وہ طوفان آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو دور کرتا تھا تو تب وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ وہی حال جو ہے وہ دیکھیں، وہ پھر بھی آج کے یہ ہم کل پوائنٹ بتانا بھول گئے تھے، اس میں دیکھیں وہ جو مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ تو کم سے کم جب مشکل پڑتی تھی نا تب تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، مگر آج کے جو شرک کرنے والے ہیں، آج جو شرک کرتے ہیں، جو مزاروں پر جاتے ہیں، جو دوسروں کو اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا اور حاجت روا مانگتے ہیں، اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کے مزاروں کی طواف کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ان سے دعائیں اور التجا کرتے ہیں، اور ان سے امید رکھتے ہیں کہ یہ ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آج کے لوگ، آج کے جو شرک کرنے والے وہ لوگ، بتائیے کیا کرتے ہیں؟ وہ جب مشکل آتی ہے تو کیا کرتے ہیں بتائیے؟ سب چھوٹے اللہ مانتے میم، اللہ کی نہیں، عبادت کرتے۔ آج کے مشرک لوگ، نہیں میم، وہ آج جس کے کو شرک کرنے، پوچھتے، جس کو مانتے ہیں اسی سے مانتے ہیں۔ ہاں، وہ آج کے وہ پہلے کے مشرک تھے، پہلے کے مکہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے زمانے کے جو شرک کرنے والے تھے، وہ ان لوگوں کی بات تھی کہ وہ جب مشکل میں پھنستے تھے، کوئی بھی تنگی مشکل میں، سمندری جہاز کا ذکر آیا تھا لاسٹ آیت میں جو ابھی ہم لوگوں نے کل سنے،
لیکن جب وہ مشکل میں پھنستے تھے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے, اور جب مشکل سے نکلتے تھے تو وہ اپنے معبودوں کے گن گاتے تھے. لیکن آج جو شرک کرنے والے ہیں وہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور کوئی یہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, تو جاتے ہیں مزاروں کی طرف, جاتے ہیں منتیں مانگتے ہیں, ان سے دعائیں مانگتے ہیں, ان کے نام کی نیاز نظر کرتے ہیں, تعویذ گنڈے ڈالے. ہاں تعویذ گنڈے ڈالتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں بتائیے, آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں ہمارے سے کیا کیا کرتے ہیں لوگ, آس پاس میں دیکھتے ہیں نا ہم لوگ. پھولوں کی چادریں بھی چڑھاتے ہیں. سب سے پہلے تو مشکل آنے کے بتوں ساتھ کے تو نام پہلے قربانی دیتے منتیں ہیں ہی میم, مانگتے ہیں جانور وہ لوگ. ایک ایک کر کے بتائے تو سب کو بتوں کے سمجھ میں نام, آئے گا. جی سفور آپ پہلے آپ بتائیں. بتوں کے باقی نام میں, جی بتوں کے نام میں قربانی کرتے ہیں میم, جانوروں کو ذبح کرتے. ہاں بت نہیں, ہم لوگ بت نہیں بولیں گے, مزار مزار نا, بت نہیں ہوں گے ہاں, اپنے جو مزار ہوتے ہیں وہ بت نہیں. ہاں اور بلکہ صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ جی وہ تو پہلے جیسے ہی مصیبت آتی ہے تو وہ پہلے منت ہی مانگتے ہیں اپنے پیروں سے ہاں جی جی, کہ کل ہی ہم ابھی ایسے وہی کریں کہہ گے رہا ہمارا تھا. کام آسان ہو جائے گا, ہمارے بچے کو ایسا ہو جائے گا. یہ مطلب بہت دیکھا ہے میں نے بھی کہ امیڈیٹلی اللہ کو پکارنے سے پہلے اپنے وہ بابا کا نام پکارتے ہیں اور منت کرتے ہیں. جی جی جی, کوئی مشکل آئے تو فوراً سے جو ہے وہ جن کو وہ جو ان کے باطل معبود رہتے ان کی طرف وہ رجوع کرتے. تو ہمیں آج جو ہے وہ زیادہ پہلے سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو شرک سے بچا سکے. اچھا ان چھٹیوں میں کسی نے کوشش کیا لوگوں کو شرک سے بچانے کی؟ اپنے لوگوں میں تھے تو کیے ہوں گے. ہاں امید کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول کرے, اور جو کوتاہی ہوئی ہم لوگ کی اس کوشش میں نا تو معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام مسلمانوں کو, اپنے تمام رشتہ داروں کو جو ہے وہ شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے, اور قرآن اور سنت کا صحیح علم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. چلے پھر وہ ہو گیا. اس کے بعد میں پھر قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے دکھایا. یہ 2-3 جو آیت ہوئی نا اس میں پھر ہم لوگوں نے قیامت میں جزا اور سزا کے بارے میں دیکھے. پھر یہ ابھی آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہاں کہ کفار مکہ نے جب دیکھا جو آیت ہے نا وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُوكَ, جی اور اگرچہ قریب تھا کہ وہ دھوکہ دے تجھ کو, فتنے میں ڈالے تجھ کو. تو یہاں کیا ہے, کفار مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کفار مکہ جو ہے نے جب دیکھا کہ وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے. کس بات کی کوشش کر رہے تھے؟ کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت سے روکے, توحید کی دعوت سے روکے, اور اس کے لیے وہ بہت کوشش کر رہے تھے. کس طرح سے کوشش کر رہے تھے کوئی بتا سکیں گا؟ ہم لوگ پیچھے بہت بار پڑھ چکے ہیں. اپنے بتوں کے طرف راغب کرنا. ہاں مگر کوشش کیسی کر رہے تھے, وہ کیا کر رہے تھے؟ مخالفت کر رہے تھے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت, اور جو بھی ایمان لاتا تھا ان لوگوں کی مخالفت, اور جو میم ایمان دور لاتا تھا دراز جی اذیت بھی دیتے تھے نا میں, اور نبی اذیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں خلاف من نہیں گھڑت باتیں کرتے تھے نا, لائک جی لوگ ان سے ہی نہیں ہے اور پہلے ہی ان کو بہکاتے اور تھے. دین کو آگے بڑھنے نہ دیتے تھے نا. جی جی ظلم ستم کرتے تھے, ان کے اوپر ظلم ستم کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بری بات کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے, شاعر ہے, تاکہ لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آئے اور ایمان نہیں لائے. تو وہ طرح طرح کی چالیں چلتے تھے. تو لیکن انہوں نے یہ ساری جی, اور کچھ کسی کو کہنا, لیکن یہ سب سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ جب دیکھ رہے تھے کہ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اسلام پھیلتے ہی جا رہا ہے, یعنی وہ اتنا ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر, ایمان لانے والوں پر, کہ ان کو کسی بھی طرح سے ایمان لانے سے روک دے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوشش کر رہے تھے کہ وہ رک جائے. تب بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ الگ الگ جو ہے نا باہمی سمجھوتا کر کے پھر الگ الگ سے کوشش کرنے لگے, الگ الگ سے نا طرح طرح سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ باہمی سمجھوتا کرنے کی کوشش کرنے لگے, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑا کچھ فلیکسیبل ہو جائے ان کے ساتھ, تھوڑا کچھ کمپرومائز کریں ان کے ساتھ. تو جیسے کہ ایک دفعہ کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کے متعلق آیت پڑھنا چھوڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ یعنی آپ سب پورا قرآن پڑھیے آپ,
لیکن ہمارے بتوں کے بارے میں جو آیت آتی ہے نا، کیونکہ قرآن میں تو ان کے بارے میں سب آتا تھا کہ بتوں کے بارے میں، باطل معبودوں کے بارے میں، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے بتوں کے متعلق جو آیت ہے وہ آپ پڑھنا چھوڑ دیے تو ہم آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے. دیکھیں کس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے، یا کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت سے روکنا چاہتے تھے، یا تھوڑا اس میں چینج لانا چاہتے تھے کسی بھی طرح سے نا. تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم آپ کے فرما بردار وہ بننے کے لیے تیار ہے. اور پھر بعض دفعہ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو ان کے باطل معبودوں کو چھو لے، یعنی جو ان کے بت تھے نا تو ان کو بس ایک بار چھو لے. اگر آپ ایسا کریں گے تو یعنی چھو لینے کی بات کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے ہاں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اوپر ہاتھ رکھا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو صحیح مانتے ہیں. تو دیکھیے کس آئیڈیا سے وہ لوگ چال چلتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنے میں ڈالے، یہ جو ہے نا لیفتنو کا، تاکہ وہ آپ کو فتنے میں ڈالے. تو کس طرح سے ڈالنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو چھو لے، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کے دین میں شامل ہو جائیں گے. دیکھیں اور یہ ایسا کیوں کہتے تھے کہ ہم آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، ہم آپ کے دین میں شامل ہو جائیں گے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یعنی وہ جانتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، حریص تھے نا کہ وہ کسی بھی طرح سے ایمان لائے. تو اس لیے وہ ایسی باتیں کہتے تھے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کے دل میں شامل ہو جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بھی خیال آئے کہ ہاں جب وہ آنے کے لیے تیار ہے دین میں تو میں ایسا کروں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کرنے والے. لیکن دیکھیں وہ کس طرح سے وہ لوگ چالے چل رہے تھے. اور پھر ایک دفعہ یہ بھی فرمایا تھا کہ 1 سال جو آپ ہے وہ ہمارے بتوں کو پوجے اور 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے. تو یعنی آپ کے لیے یہ سب اتنا، حالانکہ یہ سب جو بات تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل تھی. آپ ان کے اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کے بھی بہت حریص تھے. تو یہ لوگ کہ کس طرح سے یہ لوگ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ کہ سورہ کہف میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ اور دوسری بھی جگہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. یعنی اتنا غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ ہو سکتا تھا کہ اگر اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھتے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت نہ کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہ کرتے تو تھوڑا سا لچک پیدا ہو سکتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. تو اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات اتاری. کون سی؟ یہی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 73 74 75. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور فرمایا کہ اگرچہ قریب تھا کہ وہ دھوکہ دے تجھ کو اور فتنے میں ڈالے، قریب تھا کہ کفار مکہ آپ کو اس دعوت توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کون سی تھی؟ توحید کی دعوت تھی. اور تمام انبیاء نے جب آئے تو سب سے پہلے جو دعوت دی وہ کون سی تھی؟ توحید کی دعوت دی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت توحید سے بہکا دیتے جس کا ہم نے آپ کے ذریعے بذریعے وہی حکم دیا تھا، تاکہ اس کے بجائے آپ ہماری طرف کوئی جھوٹ منسوب کر سکے. یعنی وہ کیا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی جھوٹ منسوب کرے، پھر تو وہ آپ کو اپنا گہرا دوست بناتے. تو دیکھیں یعنی ان کی یہ چال تھی کہ کس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، ہماری طرف مائل ہو، تھوڑے سے فلیکسیبل ہو جائے ہمارے ساتھ، کچھ دے کچھ لے، اس طرح کا معاملہ کرے تو ہم بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے. اور اس طرح سے، اور اللہ تعالیٰ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے فرما رہے کہ جھوٹ، یعنی اگر آپ ایسا کرتے تو وہ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کو اپنا گہرا دوست بناتے تھے. اور آگے کی بھی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 74 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہو گیا، تو یہ بھی اسی کے بارے میں وہی بات ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ سے سمجھوتا سمجھوتا کرنے کی انتہائی کوشش کی اور اس میں مختلف پیشکش کی. یعنی وہ پہلے جو تھی وہ بھی پیشکش، اور پھر اسی طرح ان لوگوں نے یعنی طرح طرح کی پیشکش بھی کی. ایک تو وہ تھا، اور پھر اس طرح یعنی مختلف موقع پر یہ سب ہوتا رہا نا
کہ جب اسلام کی جب دعوت دین کی توحید کی جب دعوت شروع کی تو مختلف موقع پر یہ لوگ جو ہے وہ پیشکش بھی کرنے لگے. پہلے ظلم و ستم بھی کیا اور پھر برا بھلا بھی کہا اور کاہن اور پاگل مجنون اور شاعر یہ بھی کہتے تھے. اور پھر یہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ثابت قدم رہے, فرم رہے اپنے دین پر, بالکل بھی اس میں لچک نہیں دکھائے اور ان کی طرف مائل نہیں ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف پیشکش کرنے لگے. یعنی کس طرح سے پیشکش کہ آپ اگر حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو حاکم بنا دیتے. یعنی لالچ ایک طرح کی رہتی نا لالچ, تو وہ لالچ دینے لگے. تو حالانکہ دیکھیے دنیا کا اگر کوئی بھی لیڈر ہوتا تو یہ سن کر کہ ہاں مجھے تو جب مجھے پرائم منسٹر ہی بنانا ہے, یعنی دنیا کا اگر کوئی لیڈر ہوتا تو وہ کرسی کے اس میں یا چلو میں منسٹر بنتا ہوں تو اس کے بعد میں ایک بار بن جاؤں گا, پھر بعد میں ان لوگوں کو دیکھ لوں گا, وہ ایسا سوچیں گا نا. مگر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثابت قدم رہے, تو اس کے لیے وہ اس پر جھکے نہیں کہ ہاں چلو حکومت ملیں گی, نہیں. پھر اسی طرح ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کے قدموں میں مال و دولت کا ڈھیر لگا دیتے. اگر آپ کو کسی عورت سے محبت ہے تو اس سے آپ کی شادی کر دیں گے. بس آپ اس توحید سے باز آ جائے, ہمیں شرک سے نہ روکے اور ہماری تائید کرے باطل پر, یعنی جو ہم باطل کام کرتے ہیں نا, غلط کام, تو اس پہ ہماری مدد کرے اور ان جھوٹے معبودوں کے بارے میں ان کی مرضی کی بات کرے. یعنی جو وہ ان کے مرضی کی بات کرتے نا تو وہی کرتے رہے. اگر آپ ایسا کرتے تو ان کی طرف مائل ہوتے تو مشرکین آپ کو اپنا دوست بناتے, جو آیت میں ہوا تھا نا کہ اپنا دوست بنا لیتے. یعنی وہ لوگوں کو کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کفر کی تائید کی, یعنی مدد کی ہماری. جو اگر ان میں سے کوئی بھی بات مانتے تو یہ لوگوں کو یہی بولتے تھے نا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے کفر کی مدد کی, تائید کی, یعنی پرمیشن دی ہے اور ہمارے شرک سے راضی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. مشرکین کی تمام سازشوں کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کی مدد سے حق پر قائم رہے اور ان کی طرف نہ جھکے. یہ جو ہے نا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ, اگر نہ, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا, اگر میرا کرم یعنی اللہ کا کرم نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہوتا, اور اللہ تعالیٰ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم نہیں رکھتے, مضبوط نہیں رکھتے, تو آپ جو ہے وہ تھوڑا سا یہ اگر لچک دکھا سکتے تھے, یعنی سافٹ ان کے لیے نرمی اختیار کر سکتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اگر ہمارا کرم نہ ہوتا, اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے, اگر ہم آپ کو مضبوط نہ رکھتے, تو آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے, تھوڑا سا کچھ لچک دکھاتے, کچھ کمپرومائز کرتے, کیونکہ آپ ان لوگوں کے ایمان لانے کے حریص سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر بار بچا لیا. سبحان اللہ. یہ جو ہے نا کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے نبی کو ہر بار بچا لیا. آپ ذرا بھی ان کی طرف نہ جھکے. یہ جو حفاظت ہے نا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں, بلکہ تمام انبیاء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں, تمام انبیاء کو یہ حفاظت حاصل ہے کہ انبیاء پر جو ہے وہ شیطان اور انسان قسم کے جو شیطان رہتے ہیں نا, جو ان کے آپ یعنی انبیاء کے خلاف چالے چلتے ہیں اور انبیاء کو بھٹکانے اور ان کے انبیاء کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان سب لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. اور کس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے, کیونکہ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں نا وحی کے ذریعے, ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, تو اس طرح سے جو ہے وہ, اور اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جڑے رہتے ہیں. تو اس کے لیے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی دین کے معاملے میں ثابت قدم رہنا ہے. کوئی بھی یعنی کوئی بھی حکم جو ہو, کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہو, تو اس میں یعنی اگر کوئی ہمارے سے پوچھتا ہے کہ دیکھیں اکثر لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ جب ہم لوگ پڑھنے لگتے ہیں, تھوڑا طالب علم ہے نا ہم سب قرآن کے, تو لوگ آتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں یہاں تو توحید کی بات ہو رہی ہے, مگر توحید کے علاوہ بھی
توحید کے معاملے میں تو بالکل بھی کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے. کیا کوئی کہیں گا کہ ہاں یہ چل سکتا ہے کیا, یہ حالانکہ وہ بدعت ہو, وہ خرافات ہو. تو توحید اور شرک کے معاملے میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں. اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی اگر اپنے مرضی کا فتویٰ لینے کے لیے آئے تو انہیں اپنی مرضی کا فتویٰ نہیں دینا, بلکہ وہی بات کہنی ہے جو قرآن اور حدیث سے ہمیں پتا ہے, وہی بات ہم لوگوں کو پہنچانی ہے. اور اس کے لیے ہمیں یعنی خود جو ہے وہ ثابت قدم رہنے کی بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے. دیکھیں اسی آیت کی تفسیر میں یہ آیا تھا کہ قتادہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جب آیت نازل ہوئی نا کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو پھسلا دے, شیئن قلیلا, تھوڑا سا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو قتادہ جو مفسر ہے فرماتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یعنی پلک جھپکتے بھی جو ہے وہ میرے نفس کے حوالے نہ کر. تو اس سے ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ جو ہر ایک کو ثابت قدم رکھتا ہے. اور اس کے بارے میں, ثابت قدمی کے بارے میں, مفسر ابن قیم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہی تو ہے جو اسے ثابت قدم رکھتا ہے. یعنی اگر اللہ ثابت قدم نہ رکھے تو زمین اور آسمان بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہے. سبحان اللہ. دیکھیں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, بہت دھیان سے سنیے, پھر سے پڑھتے ہیں کیا فرماتے ہیں ابن قیوم کہ بندہ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز, یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے. کیا ہاں یعنی ایسا کیا ہاں اس کو پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, نہیں, کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ایک لمحے کے لیے ایک پلک جھپکتے بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے بے نیاز, کیونکہ وہی تو ہے جو اسے ثابت قدم رکھتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ثابت قدم نہ رکھے تو زمین اور آسمان بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہے, اور انسان کا ایمان بھی قائم نہ رہے. یعنی جو ہمارا ایمان بھی ہے نا تو وہ بھی اس کو بھی ہمیں کون ثابت قدم رکھتا ہے ایمان پر؟ اللہ تعالیٰ ہی رکھتے ہیں نا. جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی مدد کرتے, اپنے بندوں کی بھی حفاظت کرتے, یعنی ان کو ثابت قدم رکھتے, لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت ثابت قدمی کے لیے دعا مانگنا چاہیے. اور ثابت قدمی کے لیے کون سی دعا ہم لوگ مانگتے ہیں؟ قرآن میں بہت سی دعائیں آئی یا ہے نا. مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جی بارک اللہ فی علم, یہ بھی دعا اور ہے نا, اللہم یا اہدینی وسددنی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا انت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب جی لنا من لدنك بالکل. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یہ بھی ہے ربنا لا اور تزغ اللہم قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے, اسے یعنی ہدایت کے بعد اس کو ٹیڑھا نہ کر دے, اور ثابت قدم رکھ اسے اپنی رحمت سے. اور پھر اسی طرح اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اور ابھی جیسے آپ لوگوں نے بتایا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اور جتنی بھی دعا ہے تو وہ جو ثابت قدمی کی جو بھی دعا ہے قرآنی اور مسنون دعا ہے تو وہ ہمیں اکثر مانگنا چاہیے. تو اس آیت سے ہمیں بلکہ آگے کی بھی آیت ہو کے پھر ہم دیکھیں گے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. اور پھر اس کی جو آیت نمبر 75 تھا نا, اذل ازقناک ضعف الحیات الدنیا حیات و ضعف الممات, یعنی تب البتہ ہم چکھاتے تجھ کو دگنا زندگی میں اور دگنا موت میں, پھر نہ تم پاتے اپنے لیے ہم پر کوئی مددگار. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کی طرف تھوڑا سا بھی مائل ہو جاتے, تھوڑا بھی کمپرومائز کرتے, تھوڑا بھی کچھ رول میں, کچھ احکام میں, کچھ اس میں فلیکسیبلٹی لاتے, یا یعنی توحید کے بارے میں تھوڑا سا ان کی شرک کے بارے میں ان کی بات مانتے, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دگنا دنیا کی زندگی میں اور دگنا آخرت میں دیتے. یہاں دیکھیں عذاب کی بات نہیں آئی, یہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور احتراماً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی بات نہیں کیا کہ عذاب,
لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ دگنا دنیا کی زندگی میں دگنا عذاب اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے، اور تم ہمارے سامنے یعنی تم نہیں پاتے تم پر کوئی مددگار، اور پھر آپ کی جو ہے وہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں بہت بڑی دھمکی دی گئی، اور یہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، بلکہ دیکھیں کوئی بھی جو بھی آیت آتی ہے نا وہ خطاب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو کیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو تمام لوگوں کو خطاب ہے کہ اگر کوئی بھی توحید میں اس طرح سے بات کرے، شرک پر راضی ہو جائے یا کوئی بھی چینج کرے اللہ تعالیٰ کے احکام میں، تو ان کے لیے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام لوگوں کو کہ جو حق اور باطل میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہاں کوئی بات وہ کرتے ہیں ویسا، کوئی بات نہیں ان کو ویسا کرنے دو ہم ایسا کریں گے، یہ سب جو ہے نا وہ کوئی سمجھوتا کہ اور صرف دنیائی فائدے کے خاطر کہ بھئی وہ ناراض نہ ہو جائے تو چلو ان کو ان کا کرنے دو ہم ہمارا کریں گے، ہے نا۔ تو اس طرح خود بھی اور اس طرح سے کیا کرتے ہیں وہ کہ جو اور خاص کر کے علم والے کہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں کوئی بھی لوگ جب عام لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں نا، تو اسی لیے آتا ہے نا کہ ایک عالم کا پھسلنا جو ہے وہ تمام جہان والوں کا پھسلنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ ہاں، اور یہ آیت سے ہم لوگوں کو یہ بھی پتا چلا کہ جس کا جتنی بڑی قدر منزلت ہوں گی اس کے مطابق ہی اس کو سزا ملیں گی، یعنی اس کا جتنا بڑا درجہ ہوگا اتنی زیادہ سخت سزا ملتی ہے، یعنی جس کی جتنی قدر و منزلت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی اس کو جزا یا سزا دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہاں، اور اس آیت سے جو ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے شرک اور خرافات کے ساتھ تھوڑا سا بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، شرک ہو بدعت ہو تو اس کے ساتھ کیا کوئی بھی تھوڑا سا بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں من مانی مفہوم من مانی تعویل نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں آتا ہے اور کچھ بھی اپنے مرضی سے کہنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور قرآن کو جیسا ہے ویسا ہی اس کو پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ اپنے زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جو قرآن میں نہیں ہے اور ہم لوگ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور جانے انجانے میں اگر نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے، یہ یاد رہے گا ہاں کہ شرک اور خرافات کے ساتھ کوئی تھوڑا سا بھی سمجھوتا نہیں، قرآن مجید میں منمانی تعویل یا منمانی مفہوم نہیں نکالنے۔ تھرڈ، دین کے داعی کو دین پر ثابت قدم ہونا چاہیے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتوے نہیں دینا چاہیے۔ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ قرآن کلاس میں جاتے ہیں تو آپ کو علم ہے، تو آپ سے اپنی مرضی کے جواب چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ دوسرے بڑے عالم کے پاس جانے کے بدلے آپ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو ان کو ان کے مرضی کے مطابق ان کے خواہشات کے مطابق فتوے نہیں دینے، اور خود بھی دین پر ثابت رہنا ہے اور دوسروں کو بھی ثابت قدم رکھنا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹی بات منسوب نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیں اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ جو ایسا کرے گا اس کا انجام جہنم ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمد فلیتبوأ مقعدہ من النار، مسلم کی حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کر جھوٹ میری جانب منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے، جس نے جان بوجھ کر جھوٹ میری جانب منسوب کیا، یعنی کوئی بات حدیث میں نہیں ہے یا جو حدیث ہے اس کا ریفرنس نہیں ہے اور اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ یہ حدیث ہے، اور پھر وہ اگر کہیں آئی آپ کے پاس واٹس ایپ پر آئی، آپ نے بغیر تحقیق کے اس کو آگے پہنچا دیا، تو پھر یہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہوا، جھوٹ منسوب کرنا ہوا۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ٹھکانہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہم لا تجعلنا منہم، کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن اور سنت کا صحیح علم
حاصل کرنے والا اور صحیح اس کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل استقامت کے ساتھ عمل کرنے والا اور صحیح تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور غلط بات جو ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جس کے بارے میں ہم لوگ تحقیق نہیں کیے یا جس کے بارے میں یقین نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے نا کیا ڈاؤٹ رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو جس میں شک ہے پھر وہ بھی آگے نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کنفرم نہیں ہو جائے کہ نہیں یہ بات صحیح ہے قرآن اور حدیث میں، تو آگے نہیں پہنچانا چاہیے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. تو یہ آیات 3 جو آیات تھی وہ سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ ہاں، چلے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 76. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن كَادُوا اعوذ باللہ من الشیطان وَإِن كَادُوا اور بے شک قریب تھا لَيَسْتَفِزُّونَكَ البتہ عاجز کر دے تجھ کو من الارض زمین سے لیخرجوک تاکہ وہ نکال دے تجھ کو منہا اس سے وَإِذًا لَا اور تب نہ یلبسون وہ ٹھہرتے خلافک تیرے پیچھے الا قلیلا مگر تھوڑا. سنت طریقہ ہے من قد ارسلنا جس کو تحقیق بھیجا ہم نے قبل کا تجھ سے پہلے من رسلنا اپنے رسولوں میں سے ولا تجدو اور نہ تو پائے گا لسنتنا ہمارے طریقے کو تحویلا بدلنے والا. یہ جو 2 آیت ہے وہ ساتھ میں ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہ جو ہے نا لیستفزونک البتہ عاجز کر دے تجھ کو یا آپ کے قدم اکھاڑ دے، ہاں یہ سب معنی اس میں آتا ہے. ہاں، تو اس میں کیا ہے کہ نبی یعنی یہ جو مشرکین جو مکہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعوت توحید سے روکنے کے لیے مشرکین نے مکہ جو ہے وہ طرح طرح کی یعنی سازش کر رہا تھا. پیچھے ہم لوگ دیکھ چکے نا. اور پھر یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکی دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے یا آپ کو باہر یعنی وطن سے باہر نکال دیں گے. تو یہ سب جو وہ دھمکیاں دیتے تھے، تو اس کے بارے میں یہ سب یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر یعنی یہ تو کوشش کر رہے تھے نا کہ آپ کو آپ کے قدم اکھاڑ دے، یعنی کہاں سے اکھاڑ دے، مکہ میں تھے تو مکہ میں تکلیف اذیت پہنچا رہے تھے مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اور جو بھی ایمان لاتا تھا تو ان لوگوں کو بھی بہکانے کی کوشش کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں. یعنی جب لوگ ایمان لاتے تھے تو تھوڑے لوگ مسلمان ہوتے تھے ایک گھر میں، شوہر مسلمان تو بیوی کافر اور بیٹا مسلمان تو والد جو ہے وہ کافر. اس طرح سے تو لوگوں کو بہکاتے تھے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کس طرح سے جو ہے آپس میں یہ ہو رہا ہے. تو اس طرح سے طرح طرح کے، اور پیچھے بھی ہم لوگوں نے دیکھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا چاہتے تھے اور جو یعنی الزام لگا رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دین پر ثابت قدم رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعوت توحید سے روکنے کی جب تمام شیطانی چالیں، انہوں نے جتنی بھی چالیں چلی تھی نا وہ تمام شیطانی چالیں ناکام ہو گئی، تو کافروں نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا کہ آپ تنگ آ کر مکہ سے باہر چلے جائے. اور اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مشرکین مکہ آپ کو نکال دیتے تو آپ کے بعد یعنی اگر آپ کو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آپ ہی سوچئے کہ کوئی آپ گھر سے نکلتے اور کوئی جو ہے وہ آپ کے راستے میں جو ہے وہ رات کے وقت کوئی نماز کے لیے نکلتا ہے اور وہ سامنے جو گھر کے سامنے گھڑا کھود دے، اس میں کانٹے رکھے اور پھر راستے میں کانٹے بچھائے، اور جس طرح سے ظلم ہوا ہم سب جانتے ہیں، سیرہ میں ہم سب پڑھ چکے کہ کس طرح سے اوجری جو ہے وہ رکھ کے نماز پڑھتے تھے وہ رکھی جاتی تھی، اور کس طرح سے کانٹے راستے میں بچھائے جاتے تھے، اور کس طرح سے ہمسائے جو ہے وہ تکلیف دیتے تھے. ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا.
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں سے نکل جائے، یعنی پوری کوشش کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تنگ آ کر یہاں سے نکل جائے. تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جن پر ظلم و ستم ہو رہا تھا ان کو تو ہجرت کا حکم دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا. تو یہاں پھر جو ہے وہ یہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مشرکین مکہ آپ کو نکال دیتے تو آپ کے بعد وہ لوگ کچھ ہی دن زمین پر زندہ رہتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی کو شہر سے نکالا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، یا جب بھی اللہ نے کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہا تو پہلے اپنے نبی کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا. یعنی یہاں جو بات آئی نا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، سنت یہ آیت نمبر 77 دیکھیں، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجدوا لسنتنا تحویلا، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے جو آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول آئے نا ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی قوم کو عذاب دے تو اللہ تعالیٰ پہلے نبی کو شہر سے نکال دیتا ہے اور پھر ان کو ہلاک کرتا ہے، اس قوم کو ہلاک کرتا ہے. تو اس میں کوشچن ہے کہ جب تک نبی کسی قوم میں موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ تو سورہ انفال میں ہم لوگوں کو ملتی ہے، سورہ انفال آیت نمبر 33، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک آپ ان میں تھے انہیں عذاب دیتا. اور اس آیت میں بھی یہی بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اگر نکالنا بھی چاہتے نا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر وہ آپ کو نکالنا بھی چاہتے نا تو وہ بھی بہت زیادہ ٹائم تک اس زمین میں نہیں رہتے تھے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی نکال دیتا تھا وہاں سے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سب ہوا، کہ جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے مشرکین نے ظلم ستم کیا تو کہاں گئے؟ طائف گئے، مگر طائف والوں نے بھی انکار کیا. تو پھر عدی بن حاتم جو ہے، متم بن عدی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیا اور مکہ میں رہے. اور پھر جب حکم ہوا ہجرت کا تب آپ نے ہجرت کی. تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو کیا یہ لوگ مشرکین مکہ زیادہ دیر ٹھہرے وہاں؟ زیادہ دیر رکے نہیں، بلکہ دیکھیں جب ہجرت کی اس کے اگلے ہی سال پھر جو ہے وہ غزوہ بدر ہوئی، اور غزوہ بدر میں کتنے جو ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ قتل ہو گئے. پھر اس کے بعد میں ایک ایک لائن کے بعد ایک کے بعد ایک غزوات ہوئے، غزوہ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی، اور پھر آخر میں فتح مکہ ہوئی. اور اس طرح سے جو ہے وہ تمام جتنے بھی تھے جو بھی مکہ میں تھے وہ اگر وہ شرک پر تھے تو ان کو نکالا گیا، اور جو ایمان لائے تو وہ وہیں رہے. تو یہی اس آیت کا مطلب ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نکالتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی زیادہ ٹائم تک یعنی زمین پر رہنے نہیں دیتا، کہاں؟ مکہ میں. اور ایسا ہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ان لوگوں کا جو حشر ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں، سیرہ میں ہم لوگ سب پڑھ چکے ہیں. اور ایک سوال یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے کے بعد عذاب کی یعنی نبی کے نکلنے کے بعد عذاب کی کیا صورتیں رہتی ہے؟ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس قوم پر عذاب نازل کر کے اس قوم کو تباہ کرے، یعنی جیسے قوم سمود پر عذاب ہے، قوم عاد پر عذاب ہے، قوم لوط پر عذاب ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایمان لانے والوں کو اور نبی کو نکلنے کا حکم دیا اور پھر ان پر عذاب ہے. اور دوسرے کس طرح سے عذاب نازل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ہاتھوں ان سرکش قوم کو پٹواتا ہے جس طرح انہوں نے ہجرت پر مجبور کیا تھا. جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا مشرکین مکہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ان کو پٹوایا. تو یہاں یہی بات آئی تھی. ہاں، امید کرتے ہیں کہ یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوں گے آپ لوگوں کو. ٹائم ہو گیا اپنا؟ جی جی السلام علیکم. ہاں ٹائم ہو گیا جی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی چلے پھر یہ انشاءاللہ کل ہوگی آیت پھر آگے کی. بس مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم لوگ پڑھے ہم لوگ یاد رکھے، دل میں جذب کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنا بہت آسان کرے اور دوسروں تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے. چلے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.